بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے سامنے واقعہ فک بیان کروں گی۔ شعبان 6 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ بنی مستالق جو بنی خزاعہ کی ایک شاخ تھی جنگ کے لیے جمع ہو رہے ہیں۔ یہ اطلاع پا کر آپ بھی مقابلے کے لیے تیار ہو گئے اور تشریف لے گئے۔ اس لشکر میں منافقین کی تعداد پہلے لشکروں سے کہیں زیادہ تھی۔ ان کا قائد عبداللہ بن ابی ابن سلول تھا، وہ بھی ساتھ گیا تھا۔ غزوہ احزاب میں قریش نے زبردست اتحاد سے کام لیا تھا اور دوسرے تمام قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا۔ مسلمانوں کی کامیابی ان کفار کو آتش زیر پا کیے ہوئے تھی۔ مسلمانوں کا ستارہ برابر عروج پر تھا۔ ان کی کامیابیاں مدینے اور اطراف میں بسنے والے یہود اور منافقین کے لیے حلق کا ایک ایسا کانٹا بن گئی تھی جس کی وجہ سے انہیں کسی آن قرار نہ ملتا تھا۔ وہ سمجھ گئے تھے کہ مسلمان نہ تو جنگ سے ڈرتے ہیں نہ ہی کثرت کے مقابلے میں اپنی قلت کی طرف لاتے ہیں، اسی لیے اب مسلمانوں کو میدان جنگ میں شکست دینا مشکل ہے۔ اس لیے انہیں اندرونی اور داخلی محاذ پر رخنہ اندازی اور فتنہ پردازی سے زیر کیا جائے۔ انہوں نے مسلمانوں میں تفرقہ پیدا کرنے کے لیے قومی اور قبائل نخوت کو ہوا دی، تمام رسالت کی بے حرمتی اور اس پر مسلمانوں کے اعتماد و یقین کو کمزور کرنے کا منصوبہ بنایا۔ یہ منافقین کا سب سے خطرناک وار تھا اور اس کے اثرات اس غزوے میں ظاہر ہوئے۔ غزوہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح نصرت سے ہمکنار کیا اور بنی مستالق شکست سے دوچار ہوئے۔ جب رسول پاک کو بعد میں منافقوں کے بارے میں چند خاص باتوں کا علم ہوا تو آپ نے لشکر کو واپسی کا حکم دیا تاکہ لوگ فتنہ فساد کا شکار نہ ہوں اور شیطان اپنا کام نہ کر سکے۔ سب لوگ چل کھڑے ہوئے۔ آپ نے دن بھر پھر رات بھر سفر جاری رکھا، یہاں تک کہ دن چڑھ گیا اور دھوپ سے لوگوں کو تکلیف ہونے لگی تو آپ نے لشکر روکنے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سفر کا ارادہ فرماتے تو ازدواج مطہرات کے لیے قرہ انداز ڈالتے اور جن کا نام نکلتا ان کو اپنے ہمراہ لے لیتے۔ اس غزوہ میں قرہ حضرت عائشہ کے نام نکلا تھا، چنانچہ انہیں ساتھ لے گئے۔ واپسی پر جب مدینہ قریب آیا تو آپ نے قیام فرمایا اور رات کا کچھ حصہ وہیں گزارا۔ اس کے بعد آپ نے کوچ کا اعلان کیا۔ حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے گئی تو ایک ہار جو ان کے گلے میں ڈالا ہوا تھا کسی جگہ ٹوٹ کر گر گیا اور انہیں پتہ نہ چل سکا۔ جب آپ اپنے جگہ پر واپس آئی تو انہوں نے دیکھا کہ ہار کی تلاش میں پھر واپس چلی گئی۔ اسی درمیان کوچ کا اعلان ہوا۔ جن حضرات کے ذمے ان کی سواری تھی وہ معمول کے مطابق آئے اور یہ سمجھے کہ وہ یہ ہیں۔ حضرت عائشہ بہت کم سن اور ہلکی پھلکی تھی، اس لیے محمل اٹھانے والے کو کچھ شبہ نہ ہو سکا۔ جب حضرت عائشہ واپس آئیں تو یہاں کوئی نہ تھا۔ انہوں نے اپنی چادر اوڑھی اور وہیں پر لیٹ گئی۔ اسی دوران صفوان بن معطل سلمہ جو اپنی کسی ضرورت کی وجہ سے قافلے سے بچھڑ گئے تھے ادھر آ نکلے۔ ان کو دیکھا تو انا للہ پڑا اور کہنے لگے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محترمہ ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنا اونٹ ان کے قریب کر دیا اور خود پیچھے ہٹ گئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ پر سوار ہو گئیں تو انہوں نے اونٹ کی نکیل تھامی اور تیز رفتاری سے قافلے کا تعاقب کیا۔ اس وقت پہنچے جب قافلہ پڑاؤ کر چکا تھا۔ اس واقعے سے لوگوں میں کوئی سنسنی نہ پھیلی، اس لیے کہ صحرا کی زندگی اور قافلوں کی آمد و رفت میں وہ ان باتوں کے عادی ہو چکے تھے۔ عزت و ناموس کی حفاظت ان کے خون اور ضمیر میں شامل تھی اور اس قسم کی پست خیالی سے ان کے عربی اوصاف کو کوئی واسطہ نہ تھا۔ دور جاہلیت میں بھی ان اصولوں پر قائم تھے اور اسلام میں بھی ان کا یہی طریقہ تھا۔ یہ کوئی ایسی بات نہ تھی جس کی طرف لوگوں کو توجہ ہوتی، لیکن منافق اعظم عبداللہ ابن ابی اس بات کو ہتھیار بنا لیا۔ مدینہ واپس آ کر اس بات کو خوب نمک مرچ لگا کر اور بڑھا چڑھا کر بیان کیا۔ منافقین تو ایسی باتوں کے منتظر رہتے تھے
انہوں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ ان کا خیال تھا کہ اس حربے سے مسلمانوں میں فتنہ پڑے گا اور فساد ہوگا۔ اس سے مقام رسالت، مقام اہلیت کو نقصان پہنچے گا۔ اسی طرح اہل بیت کی تعظیم اور اس سے محبت و عقیدت کا رشتہ کمزور ہو جائے گا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ خبر ملی تو وہ سناٹے میں آ گئی اور ان کا رنج اور بڑھ گیا۔ ان کے آنسو تھے جو تھمنے کا نام ہی نہیں لیتے تھے۔ راتوں کو نیند اڑ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ معاملہ بہت سخت اور سنگین تھا۔ اس بارے میں آپ نے مسلمانوں کی اجازت سے منبر پر آ کر فرمایا، میرے گھر والوں کے بارے میں ایذاء رسانی کا مجھے پتہ چلا ہے۔ خدا کی قسم مجھے اپنے اہل خانہ کے بارے میں جو کچھ علم ہے وہ اطمینان بخش ہی ہے۔ اس وقت اوس قبیلہ کے لوگوں کو بڑا غصہ آیا اور منافقوں کا سر قلم کرنے کو تیار ہو گئے۔ اس سے قبائلی حمیت کو پھر ہوا ملی۔ ادھر حضرت عائشہ کو اپنے بے گناہی کا مکمل یقین ہو گیا، اس لیے ان کا طرز عمل اعتماد اور خودداری کے ساتھ تھا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سورہ نور نازل ہوئی۔ اس سورہ سے جہاں حضرت عائشہ کا دامن پاک اور صاف ہوا، وہاں فتنہ فساد بھی ختم ہو گیا اور منافقوں نے جو آگ لگانا چاہی وہ بالکل سرد ہو گئی۔ صدق اللہ العظیم۔